پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے عید کی نماز میں شرکت کے بعد تقریر کرتے ہوئے تمام مسلمانوں کے لیے عید کی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے دعا کی کہ پاکستان جنگلوں سے نکل کر ترقی اور خوشحالی کی جانب گامزن ہو۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ حکومت لگن، تندہی اور ایمانداری کے ساتھ کام کرے گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ملک ترقی یافتہ اور خوشحال ہو سکے۔ وزیراعظم نے عید کے دوران ملک بھر میں بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم بھی دیا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ ڈاکٹر رضا باکر کی بطور گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان 3 سالہ مدت ختم ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی کی تقرری کے لیے کسی توثیق کو مسترد کرتے ہوئے ڈاکٹر مرتضیٰ سید نئے گورنر کے بارے میں فیصلہ ہونے تک گورنر اسٹیٹ بینک کا عہدہ سنبھالیں گے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ طویل عرصے تک بطور ماہر اقتصادیات کام کرتے رہنے والے ڈاکٹر باکر کو صدر عارف علوی نے 4 مئی 2019 کو مرکزی بینک کا گورنر مقرر کیا تھا۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان بارٹر ٹریڈ کی تجویز پر کچھ پیش رفت ہوئی ہے، کیونکہ دونوں ممالک نے سفارشات مرتب کرنے کے لیے خصوصی کمیٹیاں تشکیل دی ہیں۔ پاکستان کی وزارت تجارت کے ذرائع کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان بارٹر ٹریڈ کو شروع کرنے کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے۔ ڈالر کی قلت کے باعث بارٹر ٹریڈ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے تحت افغانستان کو اس کی اشیاء کے بدلے ضروری اشیاء فراہم کی جائیں گی۔ پاکستان سے ادویہ سازی کے سامان کی برآمد میں گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں مالی سال 2021-2022 کی پہلی 3 سمائیوں کے دوران 3.25% کی کمی دیکھی گئی ہے۔ مقدار کے لحاظ سے فارماسیوٹیکل سامان کی برآمدات 7.6% اضافے کے ساتھ 20,262 میٹرک ٹن تک پہنچ گئیں۔ فروری 2022 کے مقابلے میں PBS کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ مارچ میں دوا سازی کی برآمدات ماہ بہ ماہ تقریباً 7% گر گئیں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کی خالص آمدنی گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں رواں مالی سال کے پہلے 10 مہینوں جولائی تا اپریل 2021-2022 کے دوران 28.6% بڑھ گئی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگرچہ FBR نے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF کے ساتھ 6100 ارب روپے کے ہدف پر رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن اسے کبھی بھی FBR کا ہدف نہیں بنایا گیا۔ حکومت کی طرف سے عام آدمی کو مختلف ضروری اشیاء پر ٹیکس میں بڑے پیمانے پر چھوٹ دینے کے باوجود محصولات کی وصولی میں بے مثال اور مسلسل ترقی ہوئی ہے۔ مزید برآں سیاسی غیر یقینی صورتحال اور درآمدی دباؤ نے بھی اپریل کے دوران محصولات کی وصولی پر منفی اثر ڈالا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ FBR نے پالیسی اور آپریشنل دونوں سطحوں پر متعدد جدید طریقے متعارف کروائے ہیں۔ اسی طرح FBR کی موجودہ اعلیٰ قیادت نے صاف ٹیکس کے نئے کلچر کا آغاز کیا ہے، جس کی واضح توجہ صرف منصفانہ ٹیکس کی وصولی پر ہے، نہ کہ ادا کی جانے والی رقم کو روکے جانے پر۔ اس نے نہ صرف FBR اور ٹیکس دہندگان کے درمیان اعتماد کے خسارے کو پورا کرنے کے عمل کو تیزی سے ٹریک کیا ہے، بلکہ کاروباری برادری کے لیے انتہائی ضروری نقدی لیکویڈیٹی کو بھی یقینی بنایا ہے۔ متحدہ عرب امارات UAE کے معاشی ماہرین کے ایک وفد نے 3 مئی کو لاہور میں وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، جس میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اقتصادی سرگرمیوں کو بڑھانے کی سفارشات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ PMO نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے مذاکرات کیے جائیں گے اور دورہ کرنے والے وفد کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے ماحول اور مواقع سے آگاہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بجلی، پیٹرولیم اور صنعتی شعبوں میں تعاون پر بات چیت کی جائے گی۔ کنزیومر پرائس انڈیکس CPI کے حساب سے پاکستان میں افراط زر کی شرح گزشتہ سال کے اسی مہینے کے مقابلے میں اپریل میں 2 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ خوراک مہنگائی کا بنیادی محرک بن گیا ہے۔ نقل و حمل، کپڑے، سفر اور دیگر اخراجات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے بھی افراط زر میں اضافہ کیا ہے۔ اپریل کے لیے اپنی ماہانہ آؤٹ لک رپورٹ میں وزارت خزانہ نے کہا کہ مہنگائی میں مجموعی طور پر اضافہ درآمدی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ ملک کچھ اشیاء خاص طور پر خام تیل، دالوں اور خوردنی تیل کا خالص درآمد کنندہ ہے، جو بالآخر مقامی قیمتوں میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ گزشتہ 2 مہینوں کے دوران شدید گرمی کے واقعات خاص طور پر زراعت کے شعبے کے لیے تباہ کن رہے ہیں، جس وجہ سے کسانوں اور ماہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ایسے اقدامات کیے جائیں جن کی مدد سے نچلی سطح سے ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بچا جا سکے۔
ऊपरी फजा में एक हाई प्रेशर सिस्टम की वजह से शुरू होने वाली हालिया हफ्ता भर की गर्मी की लहर ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को बुरी तरह मुतासिर किया है। अप्रैल में कई इलाकों में पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया, जहां तारीखी तौर पर निस्बतन मोतदिल दर्जा हरारत है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीलियों का 5वां सबसे ज्यादा खतरे का शिकार मुल्क है। बहुत से मुतालियात ने तजवीज़ किया कि दर्जा हरारत में इजाफा पाकिस्तान में फसलों के मौसम को बदल देगा और मुमकिन तौर पर कुछ फसलों की काश्त मुस्तकिल तौर पर खत्म हो सकती है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को तजवीज़ किया कि पानी के लिए बढ़ते हुए मसाइल से निपटने और मौजूदा और मुस्तकबिल में आलूदगी, गंदे पानी, सैलाब, खुश्क साली और जमीन के बंजरपन के असरात से निपटने के लिए तमाम शोबों में जामे बंदोबस्त की जरूरत है। केस स्टडी जो इस हफ्ते जारी की गई है कहती है कि नए खानगी बेराज जैसे मंसूबे जो कामयाब साबित हुए हैं, मुस्तकबिल में आबपाशी के मंसूबों को डिजाइन करने में तरक्याती शराकतदारों की रहनुमाई के लिए मॉडल के तौर पर काम कर सकते हैं। मुल्क भर में चिकन की खुर्दा कीमत हफ्ते के आखिर में बढ़ गई। कराची में जिंदा परिंदों के लिए 370 रुपए फी किलो तक की रिकॉर्ड कीमत देखने में आई है, जिसके बाद पीर को ईद उल फितर से कबल बढ़ती हुई मांग की वजह से इसकी गोश्त की कीमत में 600 रुपए फी किलो से ज्यादा इजाफा हुआ। इंडस्ट्री के अंदरूनी ज़राए ने चिकन की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार कम पैदावार, मौसमी तगय्युरात और ईद से कबल बड़ी मांग को करार दिया है। कीमतों के दुगना होने की एक और वजह सेल्स टैक्स में इजाफा है, जिसकी वजह से सोयाबीन की कीमत 155 रुपए फी किलोग्राम है, जो कि पोल्ट्री फीड का एक अहम जुज्व है। इसके बाद अद्वियात और वैक्सीन पर 17% सेल्स टैक्स है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की जानिब से 5 मई को जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 2 सालों में दुनिया में कोरोना वायरस से बिलवास्ता और बिलवास्ता तौर पर मरने वालों की तादाद तकरीबन 14.9 मिलियन थी, जिनमें WHO के मुताबिक हिंदुस्तान में अमवात की तादाद 4 मिलियन से 7 मिलियन थी, जो हिंदुस्तान के सरकारी रिकॉर्ड से तकरीबन 10 गुना ज्यादा हैं, और आलमी सतह पर अमवात का तकरीबन 1/3 हिस्सा है। भारतीय हुकूमत ने इस पर सवाल उठाया है। भारतीय हुकूमत के आदादोशुमार के मुताबिक इस अरसे के दौरान 4,80,000 अफराद हलाक हुए, जो कि आदादोशुमार से बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान ने एक बयान जारी किया जिसमें WHO के जरिए इस्तेमाल करदा शुमारियाती तरीकों पर सवालिया निशान उठाते हुए कहा गया कि इसने रियाजियाती मॉडलिंग के अमल, तरीकों और नताइज के बरक्स काम किया। हिंदुस्तान में 5 में से सिर्फ एक मौत आमतौर पर तिबी तौर पर तस्दीक शुदा है। वबा के दौरान बहुत से हिंदुस्तानी जो घरों में वफात पा गए, उनकी मौत की वजह सामने नहीं आ सकी।